ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تضاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کس کو پتہ ہے اور ایم این اے سے زیادہ کون سفر کر چکا ہے پنجاب میں۔ بچوں کی ایجوکیشن افیکٹ ہو گئے، وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے۔ میجارٹی ایم این اے ایسے ہمارے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ اپنے گھر کو وہ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں وہ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سر، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھو بڑی پارٹیوں میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پارٹی کوئی یرغمال نہیں بنتی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ خان صاحب کی ہدایات ہے، چاہے وہ آپ ہے، میں ہوں، علیمہ باجی، کوئی بھی ہے، لیکن ہم سب کی ہدایت ہے نا، اس لیے سارے خان صاحب کی لیڈرشپ میں متفق ہے، اس کے حد تک کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باقی یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کوئی اسکول کے مانیٹر کی طرح یا استاد کی طرح تو نہیں کر سکتے نا، اٹھنا بیٹھنا اس طرح کرے، اس ٹائم سے آئیں، اس ٹائم سے نہ جائیں، یہ کپڑے پہنے یا نہ پہنے۔ تو اتفاق رائے اور اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے مختلف چیزوں پہ، لیکن بائی اینڈ لارج الحمدللہ پارٹی جو ہے نا بہترین چل رہی ہے۔ سر، 8 فروری کے احتجاج میں سر بڑی میٹنگ ہوئی ہے، مشاورت سے اٹھایا گیا۔ کوئی ایک بات کر رہے آسان ہو رہی ہے۔ پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں، آپ سے مشاورت کس فیصلہ کی گئی ہے؟ دیکھو، ہم سارے مشاورت کرتے ہیں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، خان صاحب کی ہدایات آتے ہیں، ہم آپس میں مشورہ ضرور کرتے ہیں اور خان صاحب کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو ہدایات خان صاحب کی طرف آ جاتی ایگزیکٹلی من وان اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ جب سے خان صاحب نے وہ دیا ہے، اختیار دیا چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر صاحب کو، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ہر بات میں ان سے ہدایت لے کر کے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو خان صاحب جب آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ میں نے یہ آرڈر کیا، تو پھر سارے لوگ متفق ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لیڈر جو ہیں وہ بات چیت کے لیے مائل ہیں، کچھ لیڈران جو ہے وہ بات چیت کے مائل ہیں، کچھ لوگ انتشار نہیں، یہ ہوتا ہے، نہیں، دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دو رائے ہیں، مذاکرات کا بھی اور مزاحمت کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ سیاسی پارٹیز تو ایسے ہی کرتی ہے، لیکن ایونچولی کیا ہونا ہے یہ چکزئی صاحب فیصلہ کریں گے کیا ہونا ہے، اور خان صاحب جو ہدایت 8 فروری کی آپ کی کال تھی، کیسے کامیاب رہی ہے؟ کامیاب، بڑی بہترین رہی۔ دیکھو ہم نے پورے پاکستان کو کال دیا تھا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی کے، ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ لوگ نکلے، ہر جگہ لوگوں نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ لوگ نکلے، ہر جگہ لوگوں نے شٹر ڈاؤن کر دیا، ہر جگہ لوگوں نے ویل جیم کیا ہے، تھوڑے عرصہ کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے، لیکن لوگوں نے کر لیا۔ دس از واٹ از دا کال از آل اباؤٹ۔ سر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے بہت سارے آپ کے جو پنجاب کے رہنما ہیں، انہوں نے قبل از وقت ویڈیو ریکارڈ کروا کر بعد میں جاری کی ہیں اور خود وہ ورلڈ ٹور پر چلے گئے ہیں۔ سر دیکھو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کو ایک چیز کا ٹکارے کری، پنجاب کے لوگوں نے، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہوں نے جو قربانی دی ہے نا، وہ تاریخ لکھے گی کتنی قربانی کسی نے دی۔ ان کے گھر سفر ہو گئے، ان کے بچے سفر ہو گئے، ان کے کاروبار سفر ہو گئے، انہوں نے گروپ نہیں بنایا، انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا، ان کے پاس انہوں نے گاڑی نہیں چھوڑی، کاروبار نہیں چھوڑا، ان کو کروڑوں کی آفریں ہوئی، انہوں نے آپریٹ اٹھائی ہے، ان کے اوپر 20 30 پرچے ہیں، انہوں نے وہ پرچے بھگت رہے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے۔ سر یہ بتا دیں کہ 2.5 سال ہو گئے آپ کے مین کارکنوں کے، عمران خان کے علاوہ آپ نے کیا اسٹرگل کی ہے، کتنے کارکنوں کا فالو کیا؟ یہی ہوتا ہے ہمارا کہ جتنے بھی آپ اڈیالہ آتے ہیں، باقی بھی میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ اس کو اس ٹائم میں نہ لیں کہ ہم کیا اسٹرگل کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹرگل آپ لوگوں کے سامنے کتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، روڈوں پہ نکل آئے، باہر نکل آئے، عدالتوں میں جا رہے، ہم 16 مرتبہ ہائی کورٹ گئے، 12 مرتبہ سپریم کورٹ چلے گئے، اور ہر تاریخ پہ نکل آتے ہیں، یہاں ہم اتنا زیادہ مجمع لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری وجہ نہیں ہے کہ سسٹم، ایک منٹ، یہ ہماری وجہ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ آپ عدالتوں کو لے کے بنائے، اس حکومت نے کیا کیا، انہوں نے 80 قوانین بنائے، 2 آئینی ترامیم کر لیے، نئی عدالت بنوائی، 78 ہماری ریزرو سیٹیں لینی، 91 کے ساتھ بیٹھے تھے، 18 سیٹیں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی وہ ہم سے لے لی ہیں، لیکن یہ عوام کے دلوں میں رتی برابر محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ آج بھی عوام کے دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ یہ بغیر مینڈیٹ کے، عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ان کے پاس حق حکمرانی نہیں ہے، عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی، غیر قانونی۔ چیئرمین صاحب، عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پارٹی جرمال بنی ہوئی اور پارلیمنٹ میں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ بولیں گے، بولتے رہیں گے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، یہ پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے، ہماری کوشش یہی ہے، اور عامر ڈوگر صاحب بھی بہت بہترین کام کر رہے ہیں، دیکھو وہ سب نام دے جاتے ہیں، سم ٹائم بیک اینڈ فورتھ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو، وہ اتنی بڑی بات نہیں۔ سر
सर एक चीज ये आप ये कह रहे हैं कि 16 दफा या 12 दफा आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर लगाए, तो सर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं आपको अदालतों से उम्मीद है? देखिए, हमने तो उन अदालतों को सामने तो जाना है, वो इंसाफ के एक सिंबल तो जरूर है, और हमें उम्मीद जरूर है कि जी जो तरीक़ेकार हमने फॉलो करने इन अदालतों के थ्रू, तो इस अदालतों के थ्रू मिलेगा। और जब भी ये कहेंगे, जब भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बार बार जाएंगे इस अदालतों को और इनको आवाज़ देते रहेंगे। हमारा तो कहना यही है कि देखो, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए उनके घर के दहलीज में, और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हम 16 मरतबा गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 12 मरतबा आज तक मुताबिक चले गए सुप्रीम कोर्ट। 30 महीने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि रिपोर्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए। ये 30 महीने के बाद आया। 14 महीनों तक खान साहब का जो केस है, जो जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 30 से 35 दिन के अंदर लगना चाहिए, वो 14 महीनों में नहीं लगा। तो हम फिर भी उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि सर आप इंसाफ करें, हमारे केसेस लगे। इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला आज खबर आ जाएगी, अल्लाह ताला रखे रहम करे कि उनकी सेहत ठीक हो। लेकिन हम सब की तशवीश है, और हम सारे ये समझते हैं कि खान साहब की सेहत के बारे में ये सिर्फ पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर खान साहब की सेहत के बारे में गलत बयानी होगी, खान साहब की सेहत के बारे में चीज़ों को अगर छुपाया जाएगा, तो ये जलती भी तेल डालने के बराबर है। ऐसा न करे। वो मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया को बताए, उनकी फैमिली को जाने दे, उनकी फैमिली मिले तो उनकी तसल्ली हो जाएगी, तो पूरे पाकिस्तान की तसल्ली हो जाएगी। थोड़ा सा ये बता दें, पिरामिड ऑपरेशन किया गया था, 4 अरब रुपए रखे गए थे, तो आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था ऑपरेशन में, और 1 माह पहले ही आपने 4 अरब रुपए उससे देखो, वो 4 अरब रुपए रखे गए थे क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा था, इसलिए। कहना ये नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कहना ये था कि ये किसने किया। और हमारा ये कहना है, सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि ये जबरी इन्हिला है, लोग खुद नहीं गए। सूबाई हुकूमत ने नहीं कहा आप जाए। मैं कहते हैं सर्द मौसम में अपना घर छोड़कर किसी और तरफ जाऊंगा, तो हम कहते हैं हमें कहा गया कि यू मस्ट लीव, तो इसलिए लोग जा चुके थे। सिर्फ बात यह है। लेकिन मैं एक दहशतगर्दी पे आपको ये बात बताता हूँ। देखो, जब तक दहशतगर्दी, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, यकज़बान हो किसी कंडमनेशन चाहिए। दहशतगर्द चाहे जिसके पाँव में हो, वो जिसको भी अटैक करे, वो जिस भी बैनर के अंडर अटैक करे, वो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान पे हमला है। हमें हर हाल में उनकी मजम्मत करना चाहिए, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनके हमदर्दों की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जो सहूलतकार है उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। इदारों को और अफवाज को, पुलिस को, रेंजर को हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो कुर्बानी है वो दहशतगर्दी के खिलाफ दे रहे हैं, और उनका खून रहेगा, कभी नहीं जाएगा। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी हर काम में मजम्मत होनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। अगर इसमें कोई कमो बेशी आपस में है, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हद तक है, वफाकी हुकूमत है, तो देखो ये ट्वीटों पे और मीडिया पे ना करें, आपस में मिल बैठे। अगर कुछ मजीद करना है तो सारों की जिम्मेदारी है कि आप वो काम करें जिससे कौम की जान और माल की हिफाजत हो। सारी हुकूमतों का आपस में कोऑर्डिनेट करें, वो काम करें जिससे दहशतगर्दी खत्म हो और लोगों की जान और माल की हिफाजत हो। थैंक यू। जी नाज़रीन किराम, आपने प्रेशर गौर साहब की बातों को मुलाहिज़ा फरमाया, और इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर, जहां पर कारकुनान सरापा एहतजाज हैं, और आज बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुंचे हैं।